اَوِطْرَحُوهُ أَرْضًا، ایسا کرتے قتل نہیں کرتے ہیں بلکہ پھینک آتے ہیں کسی دور زمین میں، کئی جگہ پھینک کے آ جاتے ہیں۔ یخلو لکم، یہ دونوں کام یا قتل کر دیں یا کسی اور زمین میں پھینک کے آ جائیں، تو اس سے ہوگا کیا؟ یخلو لکم وجہ ابیکم، تو ہمارے والد گرامی جناب یعقوب کی ساری توجہ، وجہ ابیکم کا معنی ہوتا ہے ہمارے والد کا چہرہ، وجہ معنی چہرہ، لیکن یہاں مراد کا توجہ، ہمارے باپ کی ساری توجہ ہمارے لیے پھر مخصوص ہو جائے گی۔ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ، اور اس کے بعد ہم ہو جائیں گے قوماً صالحین، نیک لوگ، اس سارے معاملے کے بعد ہم نیک بن جائیں گے۔ یعنی آدمی جب کوئی غلط کام کرتا ہے، نبی کے تو بیٹے تھے نا 10 کے 10، تو دل کے اندر ایک ملامت بھی ہو رہی تھی کہ ہم غلط کام کرنے جا رہے ہیں۔ تو جب بھی انسان کی طبیعت میں یہ مزاج میں بات پائی جاتی ہے جو آیت بیان کر رہی ہے کہ جب وہ کوئی غلطی کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو ایک اندر کا ضمیر اس کو جھنجھوڑتا ہے کہ یہ تو غلط کر رہا ہے، تو دوسری طرف سے شیطان کیا کہتا ہے؟ شیطان یہ کہتا ہے بھائی یہ کام کر لو، بعد میں نیک ہو جانا، توبہ کر لیں گے، حج کر کے آ جائیں گے، عمرہ کر لیں گے، نمازیں پڑھ لیں گے۔ بھائی جو بندہ برائی کرتا ہے بعد میں بھی اللہ اسے توبہ کی توفیق نہیں دیتا۔ تو وہی جناب یوسف کے بھائیوں نے کہا کہ یا تو کہیں پھینک کے آ جاتے ہیں دوسری زمین پر، یا قتل کر دیتے ہیں، اور جب والد صاحب کی توجہ ہماری طرف ہو جائے گی ساری، تو اس کے بعد ہم نیک ہو جائیں گے۔ یہ کس وجہ سے پیدا ہو رہا ہے؟ یہ حسد ہو گیا انہیں حضرت یوسف علیہ السلام سے۔ حسد اتنی بڑی برائی ہے کہ وہ معصوم بچوں پر بھی، جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں، جو پیار کے قابل ہوتے ہیں، ان پر بھی رحم کرنا نہیں آتا جب آدمی کو حسد ہو جائے۔ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اب آگے کیا ہوا کہ ان 10 بھائیوں میں سے ایک نے کہا قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ، اور کہا ان میں سے ایک کہنے والے نے، یہ کون تھے؟ تم باللسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم لقد کان فی یوسف وإخوته آیات للسائلین صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ یوسف کے دوسرے رکوع کا آغاز ہے، اور سورہ یوسف کی آیت نمبر 7 سے آج کے درس کا ہم نے آغاز کیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ آپ کو 11 ستارے اور چاند اور سورج سجدہ کر رہے ہیں۔ آپ کے والد یعقوب علیہ السلام نے فرمایا یا بنی لا تقصص رؤیاک، اے میرے بیٹے اپنے اس خواب کو اپنے بھائیوں سے بیان نہ کرنا، وہ تمہارے خلاف چال چلیں گے۔ یہ بات قرآن کریم نے بیان کی ہے۔ یہ واقعہ آپ کو بائبل میں بھی ملے گا، اولڈ ٹیسٹمنٹ میں، جس کو توریت ہم کہتے ہیں، جو دنیا میں مشہور ہے۔ ایک اولڈ ٹیسٹمنٹ جس کو توریت اور دیگر صحائف کا مجموعہ ہے، اور نیو ٹیسٹمنٹ جسے دنیا انجیل سمجھتی ہے۔ تو اولڈ ٹیسٹمنٹ میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، اور یہودیوں کی ایک کتاب ہے جس کو کہتے ہیں تالمود۔ تالمود کے اندر بھی ان کے پاس یہ بات لکھی ہوئی ہے، دونوں کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے۔ لیکن قرآن میں، اور جب آپ اولڈ ٹیسٹمنٹ کا موازنہ کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، تو آپ کے سامنے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ قرآن نے اس کو بہت خوبصورت پیرائے میں ذکر کیا ہے، جس میں جناب یعقوب علیہ السلام کی شان بھی نکھر کے آتی ہے، اور جناب یوسف علیہ السلام کی شان بھی نکھر کے آتی ہے۔ حالانکہ بائبل کے اندر اس طرح کی تحریفات کر دی گئی ہیں کہ واقعے کو کچھ غلط اور ملت کر دیا گیا ہے۔ جیسے یہاں قرآن نے کہا کہ آپ نے جب یہ خواب سنایا تو آپ کے والد نے بڑے پیار سے آپ کو کہا میرے بیٹے اس کو بھائیوں سے بیان نہ کرنا، اس میں تمہاری عظمت و شان دکھ رہی ہے۔ آپ بائبل کو پڑھتے ہیں، اولڈ ٹیسٹمنٹ کو، وہاں پر جب یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کو یہ خواب سنایا تو وہاں یہ لکھا ہوا کہ یعقوب علیہ السلام نے اولڈ ٹیسٹمنٹ کی کتاب پیدائش جو ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے اس خواب کے سنانے پر یوسف علیہ السلام کو ڈانٹا کہ کیا الٹی سیدھی چیزیں دیکھتے رہتے ہو، جس کا مفہوم ہے۔ تو دونوں واقعوں کے اندر آپ دیکھیں، ایک واقعے میں قرآن ان کی عظمت کو بیان کر رہا ہے اس خواب سے، اور اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر یہ کیا بات ملتی ہے۔ اب دوسرے رکوع کی جو پہلی آیت ہے، کہا لقد کان فی یوسف واخوتہ آیات للسائلین، اور بے شک یوسف اور اس کے بھائیوں کے واقعے میں پوچھنے والوں کے لیے، دریافت کرنے والوں کے لیے بہت بڑی بڑی نشانیاں موجود ہیں۔ یعنی جو آپ سے اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ پوچھ رہے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کی قوم اور آپ کے آبا و اجداد
یعنی آپ کے والد اور آپ کے بھائی مصر کیسے چلے گئے؟ ابراہیم علیہ السلام تو فلسطین کے تھے۔ تو یہ جو سوال کر رہے ہیں، اس یوسف علیہ السلام کی پوری روداد میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں کہ کیسے صبر کیا، کیسے اپنی عزت کو بچایا، اور کیسے اللہ نے انہیں عزیز مصر بنایا۔ اب واقعہ شروع ہوتا ہے۔ اذ قالوا لیوسف، اور جب کہا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے، 12 بھائی تھے، 4 بیویوں سے یہ 12 تھے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے ایک سگے بھائی تھے جو ایک ہی ماں سے تھے، اور یوسف علیہ السلام سے چھوٹے تھے جن کا نام تھا بنیامین، اور اس کے علاوہ 10 بھائی وہ الگ الگ ماؤں سے تھے۔ تو اذ قالوا، ان 10 نے کہا، لیوسف، بے شک یوسف، واخوہ، اور اس کا بھائی یعنی کہ بنیامین، احب الی ابینا منا، ہمارے والد کو بہت پیارے ہیں ہم سے بھی زیادہ۔ یہ دونوں بچے جو چھوٹے چھوٹے ہیں، یوسف اور اس کا چھوٹا بھائی بنیامین، احب الی ابینا، بہت زیادہ محبوب ہیں ہمارے والد کو، منا، ہم سے، ونحن عصبہ، حالانکہ ہم عصبہ ہیں۔ عصبہ کسے کہتے ہیں؟ ایک گروپ کو، ایک جماعت کو، ایک جتھے کو کہتے ہیں عصبہ۔ اس زمانے میں قبائلی زندگی تھی، تو آدمی کی طاقت جو ہے اس کے گھر کے افراد پر جو ہے وہ شمار کی جاتی تھی۔ جس کے جتنے بیٹے جوان ہیں وہ اتنا زیادہ طاقتور۔ تو ان کے ذہن میں بات یہی آئی کہ ہم 10 جوان ہیں، قبیلے میں ہمارا نام ہے، ہم ہی سارے کام انجام دیتے ہیں، محبت ہم سے زیادہ ہونی چاہیے، اور ہمارے والد ان چھوٹے بچوں سے محبت کر رہے ہیں۔ ان ابانا لفی ضلال مبین، بے شک ہمارے والد جو ہیں، اب یہاں جملہ آیا ضلال مبین۔ قرآن کریم میں جب ضلال مبین کافروں کے لیے آتا ہے تو مراد ہوتی ہے کھلی گمراہی میں ہیں، لیکن وہ اپنے والد کے لیے، یعقوب علیہ السلام کے لیے گمراہی نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ ضلال کا یہاں معنی ہوگا کہ وہ کھلی غلطی میں ہیں یا کھلی محبت میں ہیں، یعنی انتہا کی محبت انہیں ہے، تو وہ محبت کے اندر ایسے خود رفتہ ہو چکے ہیں کہ ہماری طرف ان کی توجہ نہیں ہے۔ تو اب کیا کیا جائے؟ پہلے تو انہوں نے یہ ماحول بنایا کہ ہم سے محبت اتنی نہیں ہے جتنی ان سے محبت ہے، حالانکہ ان سے بھی یعقوب علیہ السلام کی شفقتیں رہی ہیں، لیکن آپ بھی پیرنٹس ہیں، آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ اولاد سب سے محبت ہوتی ہے، لیکن جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان سے اظہار محبت ہوتا ہے، پیار ان سے ہوتا ہے۔ آپ کا بچہ جب چھوٹا تھا، بڑا والا، آپ نے اس سے پیار کیا، وہ تھوڑا بڑا ہو گیا، ایک میچورٹی کی لیول آ گیا، اب جو چھوٹا بچہ ہے اس کے ساتھ تھوڑا لگاؤ زیادہ ہو جاتا ہے، بچے کو گود میں رکھنا، ساتھ ساتھ گھمانا، ساتھ ساتھ لے کے جانا۔ تو جب انہوں نے یہ طبیعتاً محسوس کیا تو انہیں لگا کہ یوسف علیہ السلام پر توجہ بہت زیادہ ہے اور ان کے چھوٹے بھائی پر زیادہ ہے، ہم پر نہیں ہے۔ اور یہاں ایک اور بات بیان کی کہ یعقوب علیہ السلام کا لگاؤ یوسف علیہ السلام سے اس لیے بھی تھا کہ آپ نے جب خواب سنا تو خواب سن کر سمجھ لیا تھا کہ جو انعام اللہ نے جناب یعقوب پر، جناب اسحاق پر، جناب ابراہیم، اقتلوا یوسف، ایسا کرتے ہیں کہ یوسف کو قتل کر دیتے ہیں۔ ایک دوسرا پلان آیا، او اطرحوہ ارضاً، ایسا کرتے قتل نہیں کرتے ہیں بلکہ پھینک آتے ہیں کسی دور زمین میں، کئی جگہ پھینک کے آ جاتے ہیں۔ یخلو لکم، یہ دونوں کام، یا قتل کر دیں یا کسی اور زمین میں پھینک کے آ جائیں، تو اس سے ہوگا کیا؟ یخلو لکم وجہ ابیکم، تو ہمارے والد گرامی جناب یعقوب کی ساری توجہ، وجہ ابیکم کا معنی ہوتا ہے ہمارے والد کا چہرہ، وجہ معنی چہرہ، لیکن یہاں مراد کا توجہ، ہمارے باپ کی ساری توجہ ہمارے لیے پھر مخصوص ہو جائے گی۔ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ، اور اس کے بعد ہم ہو جائیں گے قوماً صالحین، نیک لوگ، اس سارے معاملے کے بعد ہم نیک بن جائیں گے۔ یعنی آدمی جب کوئی غلط کام کرتا ہے، نبی کے تو بیٹے تھے نا 10 کے 10، تو دل کے اندر ایک ملامت بھی ہو رہی تھی کہ ہم غلط کام کرنے جا رہے ہیں۔ تو جب بھی انسان کی طبیعت میں یہ مزاج میں بات پائی جاتی ہے جو آیت بیان کر رہی ہے کہ جب وہ کوئی غلطی کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو ایک اندر کا ضمیر اس کو جھنجھوڑتا ہے کہ یہ تو غلط کر رہا ہے، تو دوسری طرف سے شیطان کیا کہتا ہے؟ شیطان یہ کہتا ہے بھائی یہ کام کر لو، بعد میں نیک ہو جانا، توبہ کر لیں گے، حج کر کے آ جائیں گے، عمرہ کر لیں گے، نمازیں پڑھ لیں گے۔ بھائی جو بندہ برائی کرتا ہے بعد میں بھی اللہ اسے توبہ کی توفیق نہیں دیتا،
تو وہی جناب یوسف کے بھائیوں نے کہا کہ یا تو کہیں پھینک کے آ جاتے ہیں دوسری زمین پر یا قتل کر دیتے ہیں، اور جب والد صاحب کی توجہ ہماری طرف ہو جائے گی ساری تو اس کے بعد ہم نیک ہو جائیں گے۔ یہ کس وجہ سے پیدا ہو رہا ہے؟ یہ حسد ہو گیا انہیں حضرت یوسف علیہ السلام سے۔ حسد اتنی بڑی برائی ہے کہ وہ معصوم بچوں پر بھی، جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں، جو پیار کے قابل ہوتے ہیں، ان پر بھی رحم کرنا نہیں آتا جب آدمی کو حسد ہو جائے۔ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ۔ اب آگے کیا ہوا کہ ان 10 بھائیوں میں سے ایک نے کہا، قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ، اور کہا ان میں سے ایک کہنے والے نے۔ یہ کون تھے؟ یعقوب علیہ السلام کے سب سے بڑے بیٹے تھے جن کا نام تھا یہودا، جن کے نام پر آگے چل کر یہ نام کا بنا جیوس کا یہودی۔ یعقوب علیہ السلام، یعقوب یاد رکھیے، ایک ضمن ذکر آ گیا، میں نے پہلے پارے میں آپ کو بیان کیا تھا۔ یعقوب علیہ السلام کا ہبریو میں جو لقب ہے وہ ہے اسرائیل۔ اسرائیل کا کیا معنی ہے؟ اللہ کا بندہ۔ جس طرح عربی میں عبداللہ ہے نا، تو جس طرح عبداللہ استعمال ہوتا ہے اللہ کا بندہ، اسی طریقے سے عبرانی زبان میں، ہبریو میں عبداللہ کی جگہ اسرائیل استعمال ہوتا ہے۔ اور جو حضرت یعقوب کے ان 12 بیٹوں کی اولاد میں لوگ آئے ان کو کون کہتے ہیں؟ بنی اسرائیل۔ کیا کہتے ہیں؟ بنی اسرائیل۔ تو یہ جو آپ کو اسرائیل کا ملک نظر آتا ہے، یہ اسرائیل کا ملک یہودیوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے نام پر رکھا، اسرائیل۔ تو یعقوب علیہ السلام کے ایک بیٹے تھے یہودا، انہوں نے کہا لا تقتلوا یوسف، ایسا نہ کرو کہ یوسف کو قتل ہی کر دو، اگر تم کچھ یوسف کے ساتھ کرنا ہی چاہتے ہو تو ایک آئیڈیا، ایک مشورہ میرا مان لو۔ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، غیابت کا معنی ہوتا ہے تاریکی، گہرائی، اور جبی اس کنویں کو کہتے ہیں جس کا گہرائی بہت زیادہ، جس کی ڈیپ بہت زیادہ ہو۔ تو ایسا نہ کرو کہ یوسف علیہ السلام کو قتل کر دو، بلکہ کیا کرو؟ وَأَلْقُوهُ، ڈال دو انہیں، فی غیابت الجبی، ایک بہت گہرے کنویں کی گہرائی میں، یلتقطہ بعد السیارتی، تاکہ کوئی اس کنویں کے پاس سے گزرنے والا، سیارہ مطلب قافلہ ہوگا، کوئی قافلہ یلتقطہ انہیں وہاں سے نکال لے گا، اپنے ساتھ لے جائے گا، یا آگے چل کے بیچ دے گا، یا اپنا غلام بنا لے گا۔ یلتقطہ کا معنی ہوتا ہے اٹھا لینا۔ اسی وجہ سے جو بچہ گم جاتا ہے اور کہیں راستے میں مل جائے اس کو عربی میں کہتے ہیں لقیت، لام قوف یہ اور طا، لقیت۔ اور جو چیز پڑی ہوئی مل جائے، جیسے ہیں مجھے 5 روپے پائیں، مجھے 10 روپے پائیں، یہ بہت سے لوگوں کو پانے کی عادت ہوتی ہے۔ تو یہ جو زمین پر دیکھتے ہوئے چلتے ہیں نا 10 روپے جن کو مل جاتے ہیں، بھائی زمین پر جو چیز پڑی ہوئی مل گئی ہے اس کو عربی میں کہتے ہیں لقطہ، لام قوف طاہا، اٹھائی ہوئی چیز۔ لقطہ کے شریعت نے ایک احکام بیان کیے ہیں، جب تک وہ پڑی ہوئی تھی، جیسے ہی آپ نے اٹھائی ہے اب آپ پر لازم ہو گیا کہ اس کے مالک کو ڈھونڈیں، جیب میں رکھ کے کھا نہیں لیں۔ آپ نے اٹھائی چیز، اب آپ پر لازم ہے کہ آپ اس کے مالک کو ڈھونڈیں، اعلان کروائیں کہ جناب اس کا مالک کون ہے لقطہ کا۔ اللہ اکبر، ٹھیک ہے۔ وہ تو کہا کہ وہ بچپن میں کہتے تھے اللہ کی زمین سے پڑی ملی ہے، اٹھائے اور کھا لیے، استغفر اللہ العظیم۔ تو یہ یلتقطہ بعد السیارۃ ان کنتم فاعلین، تو انہیں کوئی قافلہ جو ہے اٹھا لے گا، ان کنتم فاعلین، اگر تم کچھ کرنے کا ارادہ ہی کر چکے ہو تو یہ کام کرو۔ اب انہوں نے پورا ڈیسائیڈ کر لیا کہ کرنا کیا ہے، پلان بنا لیا۔ اب یہ آئے اگلے دن حضرت یعقوب کے پاس۔ اب دیکھیے انداز کیا ہے، آدمی جب کسی کام کا ارادہ کرتا ہے اور پلاننگ کرتا ہے تو بڑی چکنی چپڑی باتیں کرتا ہے۔ کہنے لگے قالو یا ابانا، اب جملے سنیے ان کے، قالو یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف وانا لہ لناصحون، ابا جان کیا بات ہے، آپ ہم پر اعتبار ہی نہیں کرتے، آپ ہم پر بھروسہ ہی نہیں کرتے یوسف کے معاملے میں، وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، ہم بھی اس کے خیر خواہ ہیں، بھائی ہیں اس کے بڑے۔ اب دیکھیں پہلے بات یہ نہیں کرنا کیا ہے، پہلے کیا تھوڑی چکنی چپڑی باتیں کر کے ایک ماحول کریٹ کر رہے ہیں۔ قالوا یا ابانا، اے ہمارے ابا جان، ما لک لا تأمنا، کیا بات ہے آپ بھروسہ ہی نہیں کرتے ہو ہم پر،
علی یوسف، یوسف کے معاملے میں، وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، حالانکہ ہم بھی اس کے بھائی ہیں، خیر خواہ ہیں اس کے۔ اب یہ بات کر دی تاکہ پہلے ہی یعقوب علیہ السلام یہ بات نہ کہیں کہ بھائی تم پہ تو اعتبار ہی نہیں ہو جائے۔ اب جب یہ بات کہہ دی، اب کیا کہتے ہیں؟ ارسلہ معنا غدن، ہم نے کل پلان بنایا پکنک پہ جانے کا، گھومنے پھرنے جانے کا پلان بنایا ہے، ارسلہ معنا غدن، کل یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دیں، کل جو ہے یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، یرتع ویلعب، یرتع کا معنی کیا ہے؟ کھانا پینا پیٹ بھر کے، اور یلعب کا معنی کیا ہے؟ کھیلنا کودنا جی بھر کے۔ ارسلہ معنا غدن، کل یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، جی بھر کے کھائے گا پیے گا کھیلے گا کودے گا۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم اس کی بہت حفاظت کریں گے، اس کو بہت طریقے سے اپنی حفاظت میں رکھیں گے، آپ اسے ہمارے ساتھ بھیج دیں۔ اب حضرت یعقوب نے کیا کہا؟ قال انی لیحزننی ان تذهبوا به واخاف، حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا مجھے اس بات کا غم ہے کہ ان تذهبوا به، کہ تم اسے لے جاؤ، میں تو اپنے نگاہوں کے سامنے اپنے بچے کو رکھنا چاہتا ہوں، ایک لمحے کے لیے بھی میں نہیں چاہتا کہ میری آنکھوں کے سامنے سے جدا ہو، دیکھ تو تم اس کو لے جا رہے ہو، یہ کچھ دیر بھی مجھ سے دور رہے گا تو میرے دل میں غم آئے گا۔ وَأَخَافُ، اور مجھے ایک بات کا اور ڈر ہے، کیا ڈر ہے؟ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ، ذئب کہتے ہیں عربی کے اندر بھیڑیے کو، وولف کو۔ فرمایا اور مجھے ایک ڈر یہ ہے کہ اسے یعنی یوسف کو بھیڑیا کھا جائے، وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ، اور تم غافل ہو، تم اپنے کھیل کود تماشے میں لگے ہو اور کوئی بھیڑیا اس کو کھا گیا تو۔ اب یہاں پر قرآن اور تفسیر میں بیان کیا گیا کہ یعقوب علیہ السلام نے یہ بات کیوں کہی، تو اس کی ایک ریزن یہ بیان کیا گیا کہ اس علاقے میں بھیڑیے کئی زیادہ پائے جاتے تھے، اس لیے یعقوب علیہ السلام کے دل میں یہ خدشہ پیدا ہوا۔ اور ایک مفسر نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے خواب دیکھا جس میں بھیڑیے حضرت یوسف پر حملہ کر رہے تھے، دونوں باتیں ملتی۔ اب یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہی جو عام، اب یہ جملے اس انداز سے سمجھیے جب کوئی دعویٰ کرنے والے جھوٹا دعویٰ کرتا ہے یا کوئی بات بنانے والا بات بناتا ہے۔ اب جب یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ کوئی بھیڑیا کھا جائے گا اسے، مجھے یہ ڈر ہے، تو اب یہ بھائی کیا کہنے لگے؟ 10 کے 10، قالوا لئن اکلہ الذئب، وہ کہنے لگے اگر اسے بھیڑیا کھا جائے، ونحن عصبۃ، اور ہم 10 کے 10 کا جتھا موجود ہو، جوان لوگ ہیں، طاقتور لوگ ہیں، ہم 10 کے سامنے اگر بھیڑیا اس کو چھو بھی جائے یا اس کو کھا لے، انا اذا لخاسرون، پھر ہم سے بڑا تو کوئی نکما نہیں ہے۔ پھر یعنی ہم 10 موجود بھی ہوں، بڑے بھائی ہیں اس کے، ہمارے سامنے بھیڑیا آئے اور اس کو کھا جائے تو پھر ہم سے بڑا کوئی نکما آدمی نہیں ہے۔ اب یہ آدمی آپ یہ سمجھیے کہ جب کوئی جھوٹا آدمی دعوے کر رہا ہوتا ہے اور اس کو کہتے ہیں یار ایسا ہوگا تو نہیں، ایسا معاملہ کرو گے تو نہیں، تو پھر وہ اس طرح کے جملے کہتا ہے یار ہمارے ہوتے ہوئے ایسا ہو گیا تو پھر لعنت ہے ہم پہ، ٹھیک ہے۔ ہم اب یہ جو اس طرح کے بڑے بڑے جملے کہہ رہے ہوتے ہیں، اب یہ دیکھیں اس طرح کا ہی جملہ ہے کہ ہمارے ہوتے ہوئے اگر بھیڑیا کھا جائے تو پھر تو ہم تو بڑے نکمے لوگ ہیں۔ اب یعقوب علیہ السلام نے انہیں اجازت دے دی۔ فلما ذهبوا به، اور اگلے دن، اب یہ سارے واقعے ڈیٹیل کے ساتھ جو ہیں وہ تفسیر میں لکھے ہوئے، لیکن قرآن کی بلاغت دیکھیے۔ یعقوب علیہ السلام سے بات ہوئی، قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہ اگلے دن صبح لوگ 6 بجے اٹھے، 6 بجے اٹھ کے سب تیار ہوئے، ناشتہ کیا، کیونکہ قرآن اسٹوری بیان نہیں کر رہا۔ قرآن بات کرتا ہے اتنی جتنی بات سے بات واضح ہو جائے، وگرنہ اگر قرآن اس طرح ڈیٹیلڈ دیتا تو پھر قرآن کے 30 پارے نہیں ہوتے، 100 پارے بھی کم پڑتے۔ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ اگلے دن صبح ہوئی، انہوں نے پکنک بنائی، اس نے یہ سامان رکھا، اس نے یہ سامان رکھا، کیونکہ قرآن کوئی ویلوگ نہیں بنا رہا ہے۔ قرآن جو ہے وہ واقعہ بیان کر رہا ہے سبق کے لیے، اور جو ابتدا میں کہا تھا کہ یہ آیات ہیں، یہ نشانیاں ہیں ان سوال کرنے والوں کے لیے۔ اگلے دن کیا ہوا؟ فلما ذهبوا به، وہ حضرت یوسف کو اپنے ساتھ لے گئے، واجمعوا، اور انہوں نے اتفاق کر لیا ایک بات پر۔ کس بات پر؟ ان یجعلوہ فی غیابۃ الجب، کہ یوسف علیہ السلام کو ایک غیابۃ الجب میں ڈال دیں۔ غیابۃ الجب پہلے آیا لفظ، گہرا کنواں، یعنی بہت ڈیپ کنواں، اس کی گہرائی میں ڈال دیں۔
اب انہوں نے ڈال دیا. اب یہ قرآن نے بیان کیا کہ انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا. تفسیر کیا بیان کرتی؟ تفسیر کے اندر الگ الگ واقع ہے. کسی نے کہا کہ وہ جو ڈول ہوتا ہے نا کنویں کا، اس میں یوسف علیہ السلام کو بٹھایا اور بٹھا کر اس کے اندر ڈال دیا. ایک میں آیا کہ آپ کے جسم سے، آپ کے سر سے رسی باندھی اور اس میں ڈال دیا. ایک تفسیر میں آیا کہ انہوں نے اٹھا کر اس میں پھینک دیا. اور یوسف علیہ السلام کو جبرائیل امین علیہ السلام نے اپنے پروں پر اٹھا کر ایک چبوترے پر جو کہ کنویں کے اندر تھا اس پر بٹھا دیا. تینوں قسم کے واقعات ملتے ہیں. اور پھر ایک روایت میں ملتا ہے کہ انہوں نے قمیص اتار لی تھی، جو اگلے آئے گا ذکر. قمیص اتار لی تھی یوسف علیہ السلام کی، تاکہ وہ قمیص جو ہے وہ یعقوب علیہ السلام کے سامنے دکھا سکیں. تو ابراہیم علیہ، ایک تفسیر میں آیا جامع البیان میں، ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرود نے آگ میں ڈالا تو ان کی قمیص اتاری. تو جبرائیل امین علیہ السلام جنت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے قمیص لے کر آئے. وہ جنتی قمیص حضرت ابراہیم کے پاس رہی. اس کے بعد حضرت ابراہیم نے وہ قمیص حضرت اسحاق کو دی. حضرت اسحاق کی وہ قمیص حضرت یعقوب کے پاس آئی، اور حضرت یعقوب نے اس قمیص کو چھوٹا سا تعویذ بنا کر، یعنی لپیٹ کر چھوٹا سا سائز بنا کر حضرت یوسف علیہ السلام کے گلے میں ڈال دیا تھا. تو جب کنویں کے اندر قمیص اتار کر یوسف علیہ السلام کو نیچے ڈالا، روایت میں آتا اس وقت بہت چھوٹی عمر تھی آپ کی، 7 سال تھی، ایک روایت میں 12 سال تھی. تو اس قمیص کو حضرت یوسف علیہ السلام کو جبریل امین نے ان کے گلے سے نکال کر پہنا دیا. لیکن اس کے قرآن میں ذکر نہیں ہے، تفاسیر کے اندر علماء نے یہ بات لکھی ہے. اب جب وہ کنویں میں اتار دیے گئے، ایک لمحے کو سوچئے کہ حضرت یوسف پر کیا گزر رہی. مفسرین نے لکھا کہ وہ راستے میں آتے ہوئے حضرت یوسف کو کندھے پر بٹھا کر لائے، اور جیسے ہی یعقوب علیہ السلام کی نگاہوں سے اوجھل ہوئے، انہوں نے کندھوں سے اتار کر حضرت یوسف کو زمین پر پٹخ دیا. اب ایک بھائی مارتا تو آپ دوسرے بھائی کی طرف جاتے، دوسرا بھائی چماٹے مارتا تو تیسرے بھائی کی طرف جاتے. یہ تماچے حضرت یوسف کو مارتے، زد و کوب کرتے، چھوٹے سے بچے ہیں، اور دوسرے بھائی کی طرف آتے تاکہ وہ رحم کرے، لیکن وہ ان کو مارنے پر تلے ہوئے تھے. ایسے عالم میں ان کو کنویں میں ڈال دیا. تو اللہ کہہ رہا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. آج کے درس کی اختتامی آیات ہیں یہ. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، اور ہم نے وحی کی یوسف کی طرف. کیا وحی کی؟ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا، اس سارے معاملے سے تو انہیں باخبر کرے گا. یعنی ابھی یعقوب یوسف علیہ السلام کنویں میں ہیں، بچے ہیں، چھوٹے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو دلاسا یہ دے رہا ہے کہ ابھی ایک وقت وہ بھی آنا ہے کہ یہ جو بھائیوں نے تجھے زد و کوب کیا ہے، کنویں میں ڈالا ہے، تو انہیں بتائے گا عزیز مصر بن کر. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، جن کا انہیں ابھی شعور بھی نہیں ہے. یہ اس وقت شعور بھی نہیں رکھتے ہوں گے کہ جس کو ہم نے کنویں میں ڈالا تھا وہ مصر کا بادشاہ بن گئے. قرآن کی گہرائی دیکھ رہے ہیں آپ، اس کو کہتے ہیں بلاغت. ایک لفظ میں پورے 80 سال کو اللہ نے بیان کر دی، ایک لفظ میں. یعنی کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ. اب یہاں پر ایک اور بحث کی ہے علماء نے. وہ بحث یہ کی ہے کہ کیا یہ وحی وہ ہے کہ جو انبیاء پر آتی ہے؟ تو ایک جماعت کہتی ہے علماء کی نہیں، یہ وحی وہ نہیں ہے، کیونکہ یوسف علیہ السلام ابھی چھوٹے ہیں، 7 سال کے ہیں. تو ابھی یہ وہ وحی نہیں آئی ہے جو نبیوں پر آتی ہے، بلکہ وحی کا ایک معنی ہوتا ہے الہام. جس طرح قرآن نے کہا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف وحی کی. تو وحی سے یہاں مراد الہام مراد ہے. الہام کس کو کہتے ہیں؟ الہام یہ کہ اللہ کی طرف سے دل میں کوئی خیال پیدا ہو جانا، اس کو کہتے ہیں الہام. اور وحی کیا ہوتی ہے؟ کوئی فرشتہ لے کر آتا ہے پیغام. تو جو فرشتہ لے کر پیغام آتا ہے وہ بھی وحی ہوتی ہے، اور جو خود بخود دل کے اندر پیدا ہو جاتی ہے چیز، وہ الہام کہلاتا ہے. تو یہاں پر اللہ نے ان کے دل میں یہ الہام پیدا فرمایا. ایک روایت کے مطابق وحی آئی ہے، وہی جبرائیل کے ذریعے، اور ایک روایت کے مطابق چھوٹے ہیں، ابھی وحی کا موقع نہیں ہے، تو آپ کے دل میں یہ الہام پیدا ہوا کہ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا، کہ تو اپنے ان بھائیوں کو ضرور باخبر کرے گا. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، جس سے یہ ابھی واقف نہیں ہے.
اب انہوں نے کنویں میں ڈال دیا حضرت یوسف علیہ السلام کو. وَجَاءُوا أَبَاءَهُمْ عِشَاءً یبکون، اور وہ آئے اپنے ابا کے پاس، وہ سارے بھائی عشاء کے وقت. صبح گئے تھے، پورا دن گزار کر یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال کر وَجَاءُوا أَبَاءَهُمْ عِشَاءً یبکون، اور وہ آئے اپنے والد صاحب کے پاس عشاء کے وقت روتے دھوتے. یبکون، بکا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رونا، روتے ہوئے ہے. قالوا یا ابانا، حضرت یعقوب نے پوچھا کیا معاملہ ہے، کیوں رو رہے ہو؟ اب کیا بولتے ہیں، بہانہ دیکھیے. قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فاكله الذئب وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. سیکنڈ لاسٹ آیت آج کے درس کی. اور انہوں نے کہا اے ہمارے والد، انا ذهبنا، جب ہم یہاں سے گئے، نستبق کا مطلب ہوتا دوڑ لگانا. ہم نے کیا کیا کہ جب گئے تو ہم 10 کے 10 بھائیوں نے کیا کیا، ہم نے کہا آؤ ریس لگاتے ہیں. نستبق، اور ہم نے کیا کیا، چھوٹا بھائی یوسف تھا نا، یوسف کو کہا وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا، ہمارا سامان جو تھا، جو ہماری جو اوپر اپر چیزیں ہوں گی، جیکٹس ٹائپ کی، اور جو کھانے پینے کا سامان تھا، وہ سارا سامان ہم نے ایک طرف رکھا. چھوٹا بھائی تھا یوسف، اس کو کہا بھائی تو سامان کے پاس رک جا، سامان کی نگرانی کرو. نستبق، اور ہم دوڑ لگا کے آتے ہیں. ہم دوڑ لگانے میں دور نکل گئے اور پیچھے چھوڑ دیا یوسف علیہ السلام کو سامان کے پاس. جب واپس آئے تو فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، یوسف علیہ السلام کو تو بھیڑیا کھا گیا. اب اپنا دماغ تو چلایا نہیں، جو یعقوب علیہ السلام نے جانے سے پہلے کہا تھا بھیڑیا نہیں کھا جائے، وہی بات دماغ میں آئی اور وہی بہانہ بنا دیا کہ ابا کا پہلے ہی ذہن بنا ہوا ہے، تو وہ جو بات ان کے ذہن میں تھی وہی بات کر دو. فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ. اب روتے ہوئے کہتے ہیں ہمیں معلوم ہے اگر ہم سچے بھی ہوں گے نا، آپ ہماری بات کا یقین نہیں کریں گے. حضرت یعقوب تو پہلے ہی ڈاؤٹ فل تھے، اور اب یہ کہہ رہے ہیں، روتے ہوئے کہتے ہیں وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا، اگر ہم سچے بھی ہوں گے تو آپ ہماری بات کا یقین کرنے والے نہیں ہیں. اب یہاں دیکھیے قرآن کیا کہہ رہا ہے، اور وہاں دیکھیے بائبل کیا کہہ رہی ہے. اور ٹیسٹمنٹ میں، تالمود میں جو واقعہ لکھا ہوا ہے اور توریت میں جو لکھا ہوا ہے، اس میں یہاں تو کیا ہے، یہ ساتھ لے کر گئے پلاننگ پہ، اور وہاں پر کیا ہے، اور ٹیسٹمنٹ اور تالمود میں یعقوب علیہ السلام نے خود بھیجا ہے یوسف علیہ السلام کو کہ جا کر دیکھ کے آؤ تمہارے بھائی کہاں رہ گئے. اب مجھے بتائیے، یعقوب علیہ السلام کو تو خود کو خدشہ تھا اپنے بیٹوں سے، تو وہ خود اپنے بیٹے کو اکیلے کیوں بھیجتے؟ تو قرآن جو بیان کر رہا ہے وہ سچی بات ہے. اچھا، قرآن کیا بیان کر رہا ہے کہ یوسف علیہ السلام سے محبت تھی یعقوب علیہ السلام کو، اس وجہ سے انہوں نے، یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے یہ کیا. اس میں قرآن مجرم بتاتا ہے یعقوب علیہ السلام کے ان 10 بیٹوں کو. لیکن اگر آپ اولڈ ٹیسٹمنٹ پڑھتے ہیں، تالمود پڑھتے ہیں، تالمود کے اندر ایک الگ واقعہ بیان کیا جاتا ہے جس کے اندر یوسف علیہ السلام کو یہ قصوروار ٹھہرا دیا جاتا ہے. وہ کیا واقعہ ہے؟ وہ یہ واقعہ ہے کہ ان 10 بھائیوں کو حضرت یوسف سے حسد اور بغض اس وجہ سے تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کی چغلیاں کرتے تھے یعقوب علیہ السلام سے. چھوٹے تھے تو 10 بھائیوں کی آ کے شکایت لگاتے تھے، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا. اب مجھے بتائیے، یہ واقعہ جو تالمود میں یہودیوں نے بیان کر دیا، اس سے یوسف علیہ السلام کی شخصیت نکھر کر واضح ہو رہی ہے، یا معاذ اللہ ان کے بھائیوں کے حسد کا ایک جواز پیدا ہو رہا ہے کہ بھائی بھائیوں کو دشمنی اس لیے تھی کہ یوسف علیہ السلام بھی ان کے ساتھ یہ کرتے تھے، العیاذ باللہ تعالی. تو اب آخری آیت سنیے، وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ. انہوں نے کیا کیا تھا، یوسف علیہ السلام کی جو قمیص اتاری تھی، اس قمیص پر ایک خون لگا کر جھوٹ موٹ کر لے آئے تھے، اور بدمن کذب کہا، دم کا معنی خون، کذب معنی جھوٹا. وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ، اور لے آئے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس ایک قمیص، اور وہ قمیص کیسی تھی، بدمن کذب، وہ بدمن کذب تھی، جھوٹا خون اس پر لگا ہوا تھا، بیڑیا کا خون اس پر لگا ہوا تھا. جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے وہ قمیص دیکھی تو قال بل سولت لکم انفسکم امرا، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہے،
सव्वलत लकुम अनफुसुकुम अमरा, बल्कि तुम्हारे नफ्सों ने, जो तुम्हारे दिल में चीज़ थी, तुम जो गलत काम करके आए हो, उस गलत काम को तुम्हारे नफ्सों ने तुम्हें बड़ा संवार कर दिखा दिया है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया। यानी हज़रत याकूब ने उनकी बात का यकीन नहीं किया। और फिर फरमाया फसब्रुन जमील, और अल्लाह ताला मुझे सब्र जमील की तौफीक दे। अभी सब्र जमील क्या होता है? आप दुआओं में भी सुनते हैं ना, अल्लाह ताला सब्र जमील अता फरमा, सब्र जमील पर अजर अजीम अता फरमा। सब्र जमील हुजूर अलैहिस्सलाम से पूछा गया, जिसका मफहूम फरमाया सब्र जमील वो होता है जिसमें आहो बुका ना हो, चीखना हो चिल्लाना ना हो, और शिकवा हो शिकायत ना हो, उसको सब्र जमील कहते हैं। एक आदमी धाड़े मार रहा है, एक आदमी चिल्ला रहा है, एक आदमी लड़ रहा है, फिर वो कह रहा है मैं सब्र कर रहा हूं, ये कौन सा सब्र? सब्र जमील क्या है? खूबसूरत सब्र, यानी इसमें शिकवा हो शिकायत ना हो, जिसके अंदर कोई आहो बुका ना हो, उसको सब्र जमील कहते हैं। वल्लाहुल मुस्तआन अला मा तसिफून, और इस मामले में जो तुम कह रहे हो, अल्लाह ही मेरी मदद करने वाला है। यहां यह वाकया बयान हुआ अब किस तरीके से यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं से निकले, इंशाल्लाह कल सुनेंगे। लेकिन दो बातें याद रखने की इस वाकये में। इस वाकये में क्या कहा आखिरी आयत में? फसब्रुन जमील, खूबसूरत सब्र। अब जब आप इस वाकये को पढ़ते हैं तालमूद में और ओल्ड टेस्टामेंट में, वहां बिल्कुल एक अलग ही किस्म की बात बयान की गई है। उसके अंदर क्या बयान किया गया तालमूद में, ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर? याकूब अलैहिस्सलाम के पास किताब पैदाइश में, तौरेत में लिखा हुआ है, आज जो तौरेत अवेलेबल है, ओल्ड टेस्टामेंट जो अवेलेबल है, उसके अंदर ये बात लिखी हुई है कि जैसे ही ये कमीज आई, तो ये कमीज को देखकर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम तो चिल्लाना शुरू कर दिया, जोर जोर से रोना शुरू कर दिया, और आपने क्या किया कि आप फौरन जमीन पर आकर गिर गए। थोड़ी देर बाद होश आया, बेटों ने संभाला, बेटों ने पकड़ा, क्या हुआ अब्बाजान? तो कहा मेरे बेटे को तुमने क्या किया? और रोते रहे और काफी अरसे तक मातम करते रहे और आहो बुका करते रहे, गम करते रहे। और कुरान क्या कह रहा है कि ये रवैया तो आम बाप का होता है, ये तो अल्लाह के नबी हैं, इन्होंने क्या कहा? फसब्रुन जमील। तो आप देखेंगे इस तरह के वाकयात जो यहूदियों में राइज हैं, आप देखेंगे वो अक्सर जो है वो अहले तशय्यो जो अकायद लेके बैठे हुए हैं, आप एक लम्हे को सोचें, ये आए कहां से अकायद? ये नजरियात इस्लाम में कहां से बन गए? आहो बुका करना, मातम करना, ये सारी चीजें करना, कोई ना कोई तो इसका रूट होगा ना। इसका रूट कहां से? इसका रूट यहूदियत है। अगर आप देखेंगे तो जो ईरानी जो उस जमाने के अंदर थे, जहां से हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर के अंदर वो फतह हुआ है, और फिर वहां से यहूदी साजिशें निकली हैं और यहूदी जाकर ईरान में आबाद हुए हैं, तो उन्होंने अपनी इन तालीमात को वहां फैलाया है। तो जो चीजें वो तौरेत में तहरीफात कर चुके थे, उन्होंने उम्मत में वो अकायद बनाकर अहले तशय्यो को दे दी। ये मातम का कॉन्सेप्ट, ये सारी चीजें कुरान तो कह रहा फसब्रुन जमील, कि उन्होंने ना आहो बुका की, ना उन्होंने कोई ऐसा मामला किया, ना उन्होंने मातम किया। लेकिन तौरेत और तालमूद ये कहते हैं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम की खबर आने पर हजरत याकूब ने मातम भी किया है, आहो बुका भी किया है, और एक जमाने तक हजरत याकूब अलैहिस्सलाम टाट का लिबास पहनते थे गम के अंदर, कोई लिबास ज़ेब तनी नहीं फरमाया। ये कौन सी रिवायत? ये सारी यहूदी रिवायत। तो अगर आप जो हमारे अहले तशय्यो भाई हैं, उन्हें भी गौर करना चाहिए कि कुरान तो सब्र की बात करता है, ये मातम, ये सीना जनी, ये कहां से चीजें आई? तो अगर आप तालमूद का या ओल्ड टेस्टामेंट का या बाइबल का मुताला करेंगे तो आपको नजर आएगा कि ये जितनी भी रूट्स इसकी मिल रही हैं वो इस्लाम से इसका ताल्लुक नहीं है। ये रूट्स आपको मिलाएंगी तो यहूदियों की रिवायात से मिलाएंगे। एक दूसरी बात जो इमाम राजी ने बड़ी अच्छी की, इसमें पर सोचने की बात है। इमाम राजी ने यहां लिखी एक बात का, यहां पर एक जहन में एतराज पैदा होता है। वो एतराज ये पैदा होता है कि जब याकूब अलैहिस्सलाम को यकीन नहीं था अपने बेटों की बात का, और आपने कहा भी काला बल सव्वलत लकुम अनफुसुकुम, और जो तफसीर में रिवायत आई है उसमें यह है कि जो कमीज लेकर आए खून तो लगाकर आ गए थे, लेकिन कमीज कहीं से फटी हुई नहीं थी। तो याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा ऐसा अक्लमंद भेड़िया दुनिया में कहां से आ गया कि जो बंदे को मार गया और कमीज पर जरा भी फटने का निशान नहीं। तो याकूब अलैहिस्सलाम को ये पता था कि ये झूठ बोल रहे हैं,
تو امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام پھر اپنے بیٹے یوسف کو ڈھونڈنے کے لیے کیوں نہیں گئے؟ وہ کیا ریزن تھا، وہ کیا وجہ تھی کہ وہ آپ ڈھونڈنے کیوں نہیں گئے؟ کیا ریزن تھا؟ جا سکتے تھے، قبیلے کے اندر نام تھا، بہت سارے لوگوں کو لے کر ڈھونڈنے پہنچ جاتے۔ تو اگر نہ ہی ڈھونڈا اور صبر کیا تو یہ صبر کرنا تو اسباب چھوڑ کر ٹھیک نہیں ہوتا۔ آپ کے پاس اگر اسباب ہیں کچھ کام کو حاصل کرنے کے تو پھر آپ کیوں صبر کر رہے ہیں؟ ایک اعتراض پیدا ہوتا ہے۔ پھر اس کا جواب امام رازی نے لکھا، اس کا جواب یہ ہے کہ ایک تو یہ تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں وہ جانتے تھے اللہ کی علم سے کہ اللہ رب العزت ان کو نبوت سے سرفراز فرمائے گا، انہوں اس سارے معاملے سے محفوظ رکھے گا۔ دوسری چیز یہ کہ اللہ کی طرف سے حکم تھا، اور تیسری چیز جو لاجیکل بیان کی ہے وہ لاجیکل ایک تفسیر میں بیان کیا گیا ہے کہ انہیں معلوم تھا کہ اگر میں ڈھونڈنے کا ارادہ کروں گا تو میں اکیلا ہوں اور یہ اس وقت 10 ہیں، تو میں اگر ڈھونڈ مچاؤں گا تو ابھی انہوں نے قتل نہیں کیا ہے، لیکن اپنی بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے جب میں ڈھونڈنا شروع کروں گا تو جا کر مار دیں گے۔ ابھی انہوں نے کیا کیا تھا؟ کنویں میں تھے، لیکن اگر یعقوب علیہ السلام کہتے چلو میں ڈھونڈنے چلتا ہوں، تو یعقوب علیہ السلام جب علاقے والوں کے ساتھ ڈھونڈتے تو کچھ دیر لگتی اور وہ لوگ ڈائریکٹلی جا کر یوسف علیہ السلام کو نقصان پہنچا دیتے۔ تو ایک تفسیر میں یہ بیان کیا گیا اس وجہ سے بھی یعقوب علیہ السلام نے ڈھونڈا نہیں بلکہ فصبر جمیل کہا، کیونکہ وہ اللہ کی تدبیر سے، اللہ کی حکمت سے واقف تھے اور وہ جانتے تھے کہ اللہ نے جناب یوسف علیہ السلام کی حفاظت فرمانی ہے۔ دعا کیجیے اللہ رب العزت سے، اللہ رب العزت اگر کبھی خدا نخواستہ ہم کسی مشکل درائی سے گزریں اور مصیبت سے گزریں تو اللہ تعالی ہمیں بھی صبر جمیل عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر، رب اجعل لی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔